نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا صدق الله العظيم۔ برادران ملت، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے شمر بدبخت لعین یہ اپنی موت کو کیسے پہنچا۔ اس کی عبرت ناک جو موت ہوئی ہے اس کا پس منظر آپ کے سامنے کچھ رکھوں گا۔ مختار سقفی کو جب عبد الملک کے زمانہ کے اندر تسلط حاصل ہوا، اس نے اعلان کر رکھا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، ایک ایک کو چن چن کے میں اسے قتل کرواؤں گا۔ اب باری باری ہر ایک کی باری آ رہی تھی، جو بھی ملتا اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ مسلم بن عبداللہ کا بیان ہے، میں رات کے وقت شمر کے ہمراہ تھا، میں نے شمر بدبخت سے کہا بہتر ہے کہ ہم لوگ اس جگہ سے روانہ ہو جائیں، اس لیے کہ ہمیں یہاں ڈر معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں 3 دن سے پہلے یہاں سے نہیں جاؤں گا، اور تمہیں جو خوف ہو رہا ہے وہ غالباً مختار کذاب کی وجہ سے ہے، تو مجھ سے مرعوب ہو گئے ہو۔ ہم جہاں ٹھہرے تھے وہاں ریچھ بہت زیادہ تھے، ابھی زیادہ رات نہیں گزری تھی، اور مسلم بن عبداللہ کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، میں نے اپنے دل میں کہا ہو سکتا ہے کہ یہ ریچھ وغیرہ ہوں، کیونکہ وہ ذہن کے اندر خیال کھڑا ہوا تھا۔ مگر جب آواز اور تیز ہو گئی، میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنی آنکھوں کو ملنے لگا اور کہا یہ ریچھوں کی آواز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اتنے میں انہوں نے پہنچ کر تکبیر کہی، کیونکہ مختار سقفی کے وزیر ایک ایک کر کے قاتلان حسین کو ڈھونڈ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے پہلے پتہ لے رکھا تھا کون کہاں رہتا ہے، کون کہاں رہتا ہے، کون کون شامل تھا کرب و بلا کے اندر مولا حسین کے مقابلے کے اندر جانے والا، اور خاندان نبوت پر ظلم و ستم کی دھجیاں اڑانے والا، وہ کون کون سا جو بدبخت ہے اسے سامنے لایا جائے اور اسے عبرت ناک سزا دی جائے۔ تو لوگ تو پہلے سے ڈھونڈ رہے تھے، اور انہیں جب پتہ چل گیا یہ بدبخت، یہ شمر لعین یہاں پر ہی رہتا ہے، جب انہوں نے ہماری جھونپڑیوں کے پاس پہنچ کر ان جھونپڑیوں کو گھیرے میں لے لیا، اور مجھے پتہ چل گیا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہا، ہم اپنے گھوڑے چھوڑ کر پیدل ہی بھاگنے لگے۔ وہ لوگ شمر پر ٹوٹ پڑے، جو پرانی چادر اوڑے ہوئے تھا، اور اس کی برس کی جو سفیدی، اس کو بیماری تھی نا برس کی سفیدی چادر کے اوپر سے نظر آ رہی تھی۔ وہ کپڑے اور زرہ وغیرہ بھی نہیں پہن سکا، اسی چادر کو اوڑے ہوئے نیزے سے ان کا مقابلہ کرنے لگا۔ ابھی ہم تھوڑی دور ہی گئے تھے، تکبیر کی آواز کے بعد ہم نے سنا کہ شمر بدبخت کو مار دیا گیا ہے، شمر کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جب شمر کو قتل کر دیا گیا، یہ پیغام وزیر مشیر اس پیغام کو لے کر مختار سقفی کے پاس گئے اور کہنے لگے مختار سقفی تمہیں پتہ ہونا چاہیے آج ہم نے شمر کو بھی مار دیا ہے۔ مختار سقفی نے کہا صرف مارنے سے کام نہیں چلے گا، وہ بڑا بدبخت اور لعین انسان تھا، تم جاؤ۔ اس مختار سقفی نے کہا اس شمر لعین
کہ سر کو بھی لے کر آؤ، اس کی لاش کو بھی لے کر آؤ، اس کی بوٹی بوٹی کر کے کتوں کے سامنے ڈال دو اور لوگوں کو بتا دو جس نے بھی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان والوں کو تکالیف دی، خاص طور پر مولا حسین کے مقابلے کے اندر کرب و بلا کے اندر گیا اور خاندان نبوت پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے اور خاندان نبوت کو اذیتیں دیتا رہا، مختار سقفی نے اعلان کر رکھا ہے یہ تو کتوں کے آگے ڈالا گیا ہے، اس سے بھی بڑھ کر میں عبرتناک سزائیں دوں گا، عبرتناک موتیں دوں گا، عبرتناک موت دے کر اسے سولی پہ لٹکاؤں گا۔ خیر، مختار سقفی نے کہا اس شمر لعین کے جسم کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، کیسا وہ بدبخت انسان تھا جس کی لاشوں کو کتوں کے آگے ڈالا گیا۔ قربان جائیے مولا حسین کی عظمت پر جسے دنیا آج بھی ادب کے ساتھ یاد کرتی ہے، جن کا نام گرامی آئے لوگوں کے سر شرم و حیا سے نیچے جھک جاتے ہیں، جن کا نام مقدس آئے تو لوگ وجد کے اندر آ جاتے ہیں، لوگوں کی محبت سنبھالنے کے اندر نہیں آتی۔ میرے مولا حسین کا نام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور میرے مولا حسین کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ میرے مولا حسین کا ذکر کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، اور بچہ بچہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور تو پھر جنت کے اندر قیادت بھی انہی ہستیوں کی ہونی ہے، لیکن وہ شمر بدبخت لعین جو قاتلان حسین میں سے ایک بدبخت اور بدنما سیاہ داغ تھا، اسے بھی قتل کر کے لاش کو کتوں کے آگے ڈالا گیا اور بتایا گیا جو بھی خاندان نبوت کے ساتھ حرکت کرتا ہے، تکالیف دیتا ہے، ظلم و ستم ڈھاتا ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ جب کام لینا چاہے مختار سقفی جیسے کذاب سے بھی کام لے لیتا ہے۔